नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से बिलतफसील इंतहाई मुबारक और जलाली गुफ्तगू सुन रहे थे और बार बार खुदा के खदाम इस बात पे जोर दे रहे थे कि तैयार रहें, तैयारी करें। सारे हालात, वाक़यात, सियासियात, समाजियात, दुनिया के सारे हालात इस बात की तरफ ज़बरदस्त इशारा दे रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? सिर्फ यीशु मसीह नासरी। तो मसीह की दूसरी आमद, जिसमें एक बहुत बड़ा अहम फैसला होने वाला है। दुनिया दो धड़ों में तकसीम होने वाली है। एक बहुत बड़ा ग्रोह खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाने वाला है और एक बहुत बड़ा ग्रोह नीचे रह जाने वाला है। तो गुफ्तगू जानेंगे, मजीद सीखेंगे हम दोनों में से किस में जी रहे हैं। ईमानदारों में है तो आसमान की बादशाही में चले जाएंगे, तैयार नहीं है तो नीचे रह जाएंगे। आइए मजीद जानिए आमदे सानी के ताल्लुक से, और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर शहजाद साहिब से कि इस ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को सिखाएं। जी ब्रदर जी। प्रेज़ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद यीशु की नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ कि फिर से खुदा ने ये मुमकिन किया कि खुदा के कलाम की हम गहरी अमीक बातों की तशरीह कर सके। और यकीन जाने आज का मौजू नहायत ख़ास और मेरा ख्याल है कि हर एक मसीही का फेवरेट है, क्योंकि हर एक मसीही एक ही काम की तैयारी में मशगूल है, हर वो आमदे सानी है। मैं इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, मैं चंद बातें खुदावंद यीशु मसीह नासरी की शख्सियत के बारे में करना चाहता हूँ। जी जी। खुदावंद यीशु मसीह नासरी की आमद जब पहली आमद हुई तो वाहिद वो ऐसी शख्सियत थे कि उनकी आमद का इंतजार अंबिया कर रहे थे, बादशाह कर रहे थे, तमाम के तमाम तर मुकद्दसीन कर रहे थे, मुहद्दिसीन कर रहे थे, मुकद्दस और तमाम की तमाम तर मुकद्दसाएं जितनी भी उन ज़मानों में मौजूद थे, वो सारे के सारे उनकी आमद के मुंतज़र थे। और आज भी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, बाकी सारे के सारे मामलात वही हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस जगह पर आए, ज़मीन पर मुजस्सम हुए, हमारे लिए दफन हुए, हमारे लिए मसलूब हुए, दफन हुए, मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। और आज भी तमाम के तमाम तर रसूल, मुबश्शर, खादमीन, पादरी साहिबान और तमाम के तमाम तर ईमानदार बिल्कुल जैसे अंबिया इंतजार में थे, आज तमाम के तमाम तर जो यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखते हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी की आमद जो है वो तमाम की तमाम तर उम्मतों, कौमों और कबीलों के लिए मुअम्मा बनी हुई है। बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं और बहुत से लोग अलग अलग एतराज़ात और सवालात उठाते हैं। पहली बात तो ये कुछ कहते हैं जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी आएंगे तो सही, ये गैर कवाम के दावे हैं। वो कहते हैं वो आएंगे तो सही, लेकिन वो आएंगे, उनको मौत आएगी, वो किसी फलां स्पेसिफिक जगह पर उतरेंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस उन तमाम तर बातों की तरदीद करती है। मसीहियों के ख्यालात में, तखय्युल में बहुत सारे सवालात हैं और मैं मुख्तसर वक्त के अंदर कोशिश करूंगा उनमें से चंद आध सवालात के जवाब दिए जाए। पहली बात तो ये, खुदावंद यीशु मसीह नासरी की आमद किस जगह पर होगी और कैसे होगी। मैं कुछ दिन पहले किसी शख्स से सुन रहा था, वो अपने आप को वो खादिम होने के दावेदार थे और वो कह रहे थे जी कोरिया के अंदर मसीह यीशु की आमद हो चुकी है। तो मैंने उनसे सवाल किया, क्रॉस क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी चलें चंद लम्हात के लिए मैं मान लूंगा और यकीन जाने मैं आपका शागिर्द होने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मुझे ज़रा काइंडली बता दीजिए कि उनकी निशानियाँ, निशानात और कौन से ऐसे साइंस थे जब उनकी आमद हुई। उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं साइंस, और वो मसीही होने का भी दावेदार था। उसने कहा जी वो नॉर्मल एक औरत से पैदा हुए। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपकी वसासत से तमाम तर नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब आएंगे, हो सकता है आप सभी ये जानते हैं क्योंकि मसीही हर एक फर्द बशर तकरीबन इन तमाम तर बातों से वाकिफ हैं कि जब वो आएंगे तो हर एक आंख उनको देखेगी। पहले जैसा माहौल नहीं होगा कि वो यरूशलेम के बैतलहम के अंदर एक सराय में उनको जगह मिलेगी, नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हर एक आंख उन्हें देखेगी, हर एक आंख, तमाम के तमाम तर, चाहे अमरीकी हो, अफ्रीकी हो, एशियन हो,
जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं सारे के सारे लोग ऑन अ टाइम उनको आसमान से उतरते हुए देखेंगे। जैसे बिजली पूरब से पश्चिम की तरफ कूदती है, बिल्कुल सेम एज इट इज वही सिनेरियो होगा। लेकिन उससे पहले भी कुछ निशानात दिए गए हैं, और वो निशानात ये हैं जो कि आज पूरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया कहती तो है कि वो आएंगे, उनको मौत आएगी, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि नहीं, मौत का मजा उन्होंने चख लिया है और मौत पर गलबा पा चुके हैं, मौत को उन्होंने मगलूब किया है। और अब जब वो आएंगे तो मौत देने के लिए आएंगे। दो चीजें वो देने के लिए आ रहे हैं, एक लेंगे और दो देंगे। पहली बात वो लेंगे क्या, तमाम की तमाम तर कौमों, उम्मतों, कबीलों, हर एक बनिनो इंसान का इंसाफ करेंगे और उनके नामा अमाल जो हैं वो उनके हाथों में देंगे। और उनको देंगे क्या, कुछ को तो अबदी जिंदगी देंगे और कुछ को अबदी मौत के वारिस ठहराएंगे। अब कौन से ऐसे निशानात हैं? हमारा ईमान ये है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। तकरीबन 2000 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहने पड़ रही है, बहुत से ईमानदार ये सवाल करना शुरू हो गए हैं, जी इतना अरसा गुजर गया, खुदावंद यीशु मसीह नहीं आ रहे। तो मैं उन तमाम तर लोगों को आज बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस का खुदा और इसके वादे जो हैं वो आप दौरे हाजरा के अंदर देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी से जब उनके हवारियों ने पूछा कि आपकी आमद के आने के क्या निशानात होंगे, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे आने का वक्त होगा तो तब कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनेंगे। आज आप अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ा के देखिए, आपको हर दूसरा शख्स अलग अलग लड़ाइयों की अफवाहें, लड़ाइयां नहीं हो रही, कोई कह रहा है जी यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है, कोई कह रहा है जी फलां जगह पर जंग लगी हुई है, कोई कह रहा है जी पिछली गली में जंग हो रही। कहीं ना कहीं अफवाहें, झूठ, बिद्दात और तमाम की तमाम तर गॉसिप्स जो है उन्होंने दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि जब वो मुआयन वक्त आएगा तो तब मोहब्बत इतनी ठंडी पड़ जाएगी कि माँ अपनी बेटी की नहीं सुनेगी, बेटा अपने बाप की नहीं सुनेगा, बीवी अपने शौहर की, शौहर अपनी बीवी की, एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे। और नजर दौड़ा के देखिए आज दुनिया में क्या हो रहा है। आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा कि जब मेरी आमद करीब होगी तो अजीब निशानात तुम आसमान में देखोगे। जितने भी बुजुर्ग हैं आप उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसे आसमान पर जो है वो निशानात नहीं देखे होंगे, लेकिन इन अदवार के अंदर अजायब निशानात हम अपनी खुली आंखों से आसमानों पर देख रहे हैं। और अब बात रही, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं जी सिर्फ जो है वो मसीही ईमानदार हवा में उड़कर चले जाएंगे और बाकी नीचे रहेंगे। मेरे अजीजों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब लेने आएंगे, नो डाउट बहुत सी लोग यहाँ पर रहेंगे, लेकिन उनके साथ जो सलूक होगा, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब यीशु मसीह नासरी 7 साल के बाद दोबारा आएंगे तो उनकी दहशत, उनके जलाल की ताब न लाते हुए सूरज जो है वो तारीक हो जाएगा, चांद जो है वो खून आलूदा हो जाएगा और जमीन भाग जाएगी, उनसे डरते और कांपते हुए ताब ना ला सकेगी उनके जलाल की। तो इंसान की औकात ही क्या होगी उस टाइम। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जिंदा हैं, और अगर हम चाहते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी आए तो हम हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि हालात तो वाक़यात बता रहे हैं कि वक्त कुछ यूं है जैसे वो दरवाज़ा के ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल वक्त करीब आ चुका है। जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करें। तो हमें ज़रूर है कि तमाम के तमाम तर मादी नफसानी कामों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी, दिल, जान, रूह खुदावंद यीशु मसीह नासरी को मुकम्मल तौर पर दे दें, ताकि जब वो आए तो हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करें। ऐसा ना हो कि हम आज ये चंद सालों की जिंदगी, 50, 60, 70 साल की जिंदगी ऐशो इशरत में, जिस्मानी कामों में, नफसानी कामों में, अपनी बीवी को राजी करने में, अपने बच्चों को राजी करने में, अपने शौहर को, अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, ये अपने जिस्म को राजी करने में गुजार दे। और जब वो आए, जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी की आमद सानी हो, तो तब हम रोएं,
کر لائیں اور ابدی موت ہمارا مقدر بن جائے. فیصلہ ہم پر ہے. ہمیں خدا نے یہ بہت بڑی اپرچونٹی دی اور مجھے لگتا ہے ہمیں اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے پیشتر کہ بہت لیٹ ہو جائے میرے عزیزو، کلام خدا کو پڑھیے، دعا کیجیے اور اپنی زندگی مکمل یسوع کو دے دیجیے. خدا آپ کو بلیس کرے. آمین. جی شکریہ پاشا صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی دیگر خدا کے خادمین کی طرح بڑے جوشیلے انداز میں اور اچھے الفاظ کے ساتھ ہمارے ناظرین کو آمد ثانی سے متعارف کرایا ہے، اور خصوصی طور پر ان باتوں پہ بہت زور دیا ہے جو اس زمانے میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور یسوع مسیح کی آمد کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آمین. تو ناظرین، خدا کے خادم نے ان چیزوں کی طرف جو ہے ہماری توجہ مبذول کی ہے جو یسوع مسیح کے آمد کے لیے بہت بڑے انڈیکیشنز ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، بڑے میجر نشانات پورے ہو رہے ہیں. اگر آج ہم سماج پہ نگاہ دوڑائیں تو پوری دنیا کا سماج جو ہے بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کی جو ماصلت ہے، اس کا جو تعلق ہے، کنیکشن ہے، وہ پیدائش کے 6 باب میں دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ نوح کے طوفان سے پہلے انسانوں نے اپنے راستے بگاڑ لیے تھے. سماج بگڑ چکا تھا، طرز معاشرت بگڑ چکی تھی، اور چاروں طرف بدی اور گناہ نے زور پکڑ لیا تھا. تو خدا کے خادم نے بتایا کہ آج بھی ویسا ہی سماج ہے، ویسی حالات ہے، اور مسیح کی آمد سر پہ کھڑی ہے. تو عزیزو تیار ہو جائیں تاکہ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مزید جانتے ہیں آمد ثانی کے تعلق سے. میں گزارش کروں گا جناب پاشر ندیم فضل صاحب سے کہ اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو سکھائیں. جی پاشر صاحب. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میرے ہم خدمت بھائیوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے، احسن طریقہ سے ناظرین کے ساتھ اس موضوع پر جو ہے بات کی ہے، اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ بڑی گہری باتیں ہو رہی ہیں اور ناظرین سیکھ رہے ہیں. متی 24واں باب بہت اہم ہے آخری وقت کے متعلق. متی کی انجیل کا 24واں باب دانیل کے 9ویں باب اور مکاشفہ کی کتاب کے درمیان پل ہے. دانیل کا 9واں باب، وہاں پر بھی آخرت کے متعلق بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے جی ٹھیک ہے کیا ہوگا. اور متی کی انجیل کا یہ 24واں باب پل کا کام کرتے ہوئے مکاشفہ میں لے جاتا ہے. مکاشفہ میں ٹوٹلی واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے سارا کچھ. تو خداوند یسوع مسیح کے جو یہاں الفاظ ہیں سر، وہ ہے جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. گمان اور یقین میں فرق ہے. یقین کر لینا اور گمان میں ہونا، گمان شک کو ظاہر کرتا ہے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں تمہیں شک بھی نہ ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. تو جو 36ویں آیت ہے یہاں درج ہے کہ اس دن کی بابت، اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا. پھر لکھے نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا. میں تھوڑا سا مختلف سوچتا ہوں. میں اس کو یوں نہیں لیتا کہ بیٹا نہیں جانتا، میں اس کو یوں نہیں سمجھتا. میرے دوستوں کی رائے فرق ہو سکتی ہے، میرے بھائیوں کی رائے فرق ہو سکتی ہے، لیکن میں یسوع مسیح کا عاشق ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کا پیروکار ہوتے ہوئے میں یوں نہیں سمجھتا. میرے آقا کی الوہیت، میرے آقا کی قدرت، وہ تو ساری چیزیں جانتا ہے، دلوں گردوں کو جانتا ہے. آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے ہی نہیں، سب کھلی اور بے پردہ ہیں. تو باپ، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. تثلیث میں فرق آ جاتا ہے اگر اس کو کہے کہ باپ جانتا اور بیٹا نہیں جانتا. تثلیث میں یہ ہے کہ جو باپ کا خیال ہے وہی بیٹے کا خیال ہے. بالکل. جو باپ سوچتا ہے وہی بیٹا اور وہی روح القدس سوچتا ہے. آمین. تو میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک ہیں اور تین ہیں. آمین. ایک میں تین اور تین میں ایک. تو اس لحاظ سے اس ایمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹا یعنی خداوند یسوع مسیح سارے سنیریو کو جو خدا باپ نے بنایا ہے، جو خدا باپ کی پلانز ہیں، ان کو سب کچھ جانتا ہے، لیکن شاگردوں کو سٹل نہیں کرنا چاہتا وہ. کیونکہ شاگردوں کو وقت بتا دیا جاتا کہ لو بھی 2000 سال بعد میں ہونا یا 3000 سال بعد ہونا ہے، تو پھر لگتا ہے کہ شاگردوں کے لیے یہ مشکل ہو جاتا. وہ کہتے کوئی نہیں، پہلے 100 سال میں یا پہلے 50 سال میں ہم تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں تو پھر. لیکن یسوع مسیح نے ان کو سٹل نہیں کیا. پہلے 100 سال میں آپ دیکھیں جتنا کام ہوا ہے، 1900 سال میں سمجھتا ہوں قدر کام نہیں ہوا.
پہلے 100 سال میں شاگردوں نے گردنیں کٹوانے میں، کھالے اتروانے میں ذرا کسر نہیں چھوڑی. ایک ہی بات ہے، وہ جی اٹھا ہے، آسمان پر چلا گیا اور پھر آنے والا ہے، تیاری کر لو. وقت نزدیک ہے، وہ آ رہا ہے. وقت نزدیک ہے، وہ آ رہا ہے. ہمیں شاگرد یہ بتا رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے یسوع جانتا ہے، لیکن شاگردوں کو کہہ رہا ہے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا جس دن ابن آدم آئے گا. اب ابن آدم کے آنے کے 2 مراحل ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے. اور میں اس کو یوں لیتا ہوں، پوشیدہ آمد اور ظاہری آمد. پہلا مرحلہ پوشیدہ آمد ہے، یہ تو دنیا کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. پہلا جو مرحلہ ہے یہ دنیا کے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوگا. دنیا میں ہلچل مچ چکی ہوگی، کسی کا بھائی غائب ہو چکا ہے، کسی کے والدین غائب ہو چکے ہیں، کسی کی بہن غائب ہو چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں. عزیز رشتہ دار، چرچ کے بہت سارے ممبر جا چکے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں 5 سست کواریاں. سمجھ پا رہے ہیں؟ مطلب کہ یہ چیزیں بعد میں لوگوں کو پتہ چلیں گی یہ کہاں گئے ہیں، اور پوری دنیا میں سے لوگ لے لیے جائیں گے. اور جو بتایا گیا ہے 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، 2 لوگ کھیت میں کام کرتے ہوں گے، 2 لوگ سوتے ہوں گے. یہ بہت اہم بات ہے. 2 لوگ جو ہے وہ کھیت میں کام کرتے ہوں گے، 2 چکی پیستی عورتیں چکی پیستی ہوں گی، 2 لوگ سوتے ہوں گے. یعنی کہ جو چکی پیسنا ہے یہ عورتوں کے لیے ایک وقت ہو سکتا ہے، صبح کا مارننگ کا وقت. کھیت میں کام کرنا دوپہر کا وقت ہو سکتا ہے، اور سونا ہے جو وہ تو رات کا وقت ہے. واہ واہ. تو یہ ملکوں کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ میں رات ہے تو یہاں دن ہوگا، اگر وہاں دن ہوگا تو یہاں رات ہوگی. ایک ہی وقت میں اٹھا لیا جائے گا. اور اس کا اٹھانا کیسا ہوگا یہ بڑا اہم ہے. ہوا میں اڑنا، یہ میں اس کو نہیں مانتا. ہوا میں اڑیں گے نہیں، لوگ فلائی نہیں کریں گے. ہوا میں استقبال ہوگا، اور لکھا ہے ایک دم ایک پل میں جھپٹ لے گا. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 51 اور 52 آیت. ایک پل ایک دم میں، آنکھ جھپکتے اتنی دیر لگے گی. ایک دم ایک پل میں وہ اٹھا لے گا. اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں، یہ ایک چیز پڑی ہے ایسے جھپٹ لے گا. اس میں فلائی کرنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں نا، اڑنے کا. ہاں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں ہم، اس کو میں کر سکتے ہیں، جیسے شاعری میں دیگر ایک اصطلاح ہے، لیکن اڑنے کا وہاں کوئی سین نہیں ہوگا. جھپٹ لے گا، ایک دم ایک پل میں آنکھ جھپکتے وہ لے لے گا، اور وہ آسمان پر ہوگا. پہلے مرحلے میں پوشیدہ آمد میں یسوع زمین پر نہیں اترے گا، وہ آسمان پر ہوگا، بادلوں پر. ہم اٹھائے جائیں گے مادیت سے خالی کر کے. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ، تسلی کیوں 4 باب میں 18ویں آیت سے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے بدل جائیں گے، ہم تبدیل ہوں گے. پریز گاڈ. اور ہم تو یہ پوشیدہ ہے، پوشیدہ یہ چلے جائیں گے. اثرات جو ہوں گے وہ ٹی وی چینل پہ دکھایا جا رہا ہوگا کہ فلاں لوگ جو ہے غائب ہو گئے، یہاں سے لوگ غائب ہو گئے. ایک ہلچل مچی ہوگی، جیسے پنجابی کہتے ہیں وقت پیا ہوئے گا لوگوں نے. نیوز چینلز کو جو ڈراماز دکھانے والے ہیں، فلمی چینلز ہیں، سب پر یہ نیوز چل رہی ہوگی کہ لوگ غائب ہو گئے ہیں اس رات. لیکن پتہ نہیں ہوگا کہاں گئے ہیں، کون لے گیا ہے. سست کواریوں کو پتہ ہوگا، سست کواریوں کو پتہ ہوگا جو پیچھے رہ جائیں گی، ان کے لیے بڑی مصیبت ہوگی. اور جہاں جو 24ویں باب میں بڑی مصیبت کے تعلق سے بات کی گئی ہے کہ وہ مصیبت نہ دنیا کے شروع سے ہوئی نہ ہوگی، اس میں کلیسیا شامل نہیں ہوگی، 5 سست کواریاں اس میں شامل ہوں گی. اور وہاں یہودا کے علاقے کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، وہ یہودیوں کے لیے ہوگی، اسرائیل کے لیے ہوگی، کیونکہ باقی 3.5 سال جو سخت کاروائی کرے گا مخالف مسیح اینٹی کرائسٹ، وہ اسرائیل کے ساتھ برتاؤ کرے گا. وہ ذکریہ کتاب بتاتی ہے وہ پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے، وہاں چھپیں گے. یسوع پھر ان کو ملے گا کہ وہاں پر. تو یہ 7 سال کا ڈیفرنس ہے، 7 سال کا جو ایریا ہے ان دونوں آمدوں میں، پوشیدہ آمد اور ظاہری آمد. تو ظاہری آمد میں جب یسوع آئے گا، تو ظاہری آمد میں یسوع سے جب آئے گا تو پھر ٹی وی چینلز پہ دکھایا جائے گا. یہ آپ پڑھیں 29ویں آیت میں تو پھر لکھا ہے مصیبت کے بعد سورج طریق ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے آسمان سے گر پڑیں گے، آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی. او مائی گاڈ، یہ بہت خطرناک طریقے سے سارا کچھ ہوگا جب یسوع ظاہری آمد میں آئے گا.
تو میکڈونلڈ کی تفسیر جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس نظارے کو دیکھنے کے لیے کائنات کی ہر چیز بے قرار ہے، صحیح ہے، اور یہ نظارہ نہ دنیا کے شروع سے ہوا نہ ہوگا. اس نظارے کو دیکھنے کے لیے ہر چیز بے قرار ہے اور ان کو قرار مل جائے گا جب یسوع آئے گا. آمین. اور یہ چیزیں دیکھنے کے لیے یہ ٹی وی پہ دکھایا جائے گا. قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے تمام قومیں سے دیکھیں گی اور چھاتی پیٹیں گی. سو کلیسیا ایماندار جو پوشیدہ آمد میں اٹھا لیے جائیں گے ان کو چھاتی پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سست قواریوں کو بڑی پرابلم ہوگی. ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم ان سست قواریوں میں نہ رہ جائیں. میرے ناظرین، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان سست قواریوں میں نہ رہ جائیں، بلکہ ہم ان قواریوں کے ساتھ جشن میں شامل ہو جائیں جو یسوع مسیح کے ساتھ چلی جائیں گی. آمین. جی شکریہ پاسٹر صاحب. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی دیگر ہمارے بھائیوں کی طرح بائبل مقدس کی اس مبارک آیت کے تعلق سے خوبصورت انداز میں آمد ثانی کے تعلق سے سکھایا ہے، اور آپ نے خصوصاً اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو کلیسیا مسیح کے پاس دفاتن چلی جائے گی، Praise God. آسمان پہ چلے جائیں گے. تو خدا آپ کو بہت ساری برکت دے، اپنے جلال کے لیے اور بھی زیادہ استعمال کرے آمین. تاکہ آپ کلیسیا کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں. پریز گاڈ سر، شکریہ. تو ناظرین، خدا کے خادم نے ادروئے بائبل مقدس ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کی ہے کہ مسیح کی آمد دفاتن ہوگی اور یہ دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا عظیم کام ہوگا. ساری کائنات بے قرار ہے، جیسا رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ساری کائنات کراتی ہے اور درد ذہ میں مبتلا ہے اور خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ کو دیکھ رہی ہے. تو یقیناً ہماری انسانی تاریخ کے اندر یہ سب سے بڑا اور عظیم کام ہونے والا ہے Praise God. جب مسیح آئے گا اور کلیسیا دفاتن دنیا سے غائب ہو جائے گی. لے جائے گی. اور اس زمانے میں آپ جہاں بھی ہوں گے، کلیسیا جہاں بھی ہوگی، تو دفاتن لوگ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. کالجز سے، یونیورسٹیوں سے، Yes. سفروں سے، پلازوں سے، اسکولوں سے، بائبل کالجوں سے، چرچز سے، یونیورسٹیوں سے، ملکتوں سے، قوموں سے، امتوں سے، جہازوں سے، کاروں سے، گاڑیوں سے، ہر جگہ سے لوگ دفتن غائب ہونا شروع ہو جائیں گے اور خداوند یسوع کے پاس پہنچ جائیں گے. تو تمام خادمین نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ کو تیار رہنا ہے. بے شک. تو صرف اس کا علم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقی مسیح بن جائے، جیسا انجیل مقدس کے مطابق مسیحی ہونا چاہیے، اور جیسا مکاشفہ کی کتاب کے اندر بار بار انتباہ دیا گیا ہے، مطلب کیا گیا ہے کہ تیار رہو، تیار رہو. بار بار تیار ہونے کی بات کی گئی ہے. غالبا جیسے میں غالب آیا ہوں، تو آج اپنی خواہشوں پہ غالب آئیں، مادیات پہ غالب آئیں، بدیوں پہ غالب آئیں، گناہ پہ غالب آئیں، تاکہ مسیح کے پاس ہم دوسرے آسمان پہ چلے جائیں آمین. اور ہوا میں اس کا استقبال کریں. تو خدا کے کلام کے مطابق یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. جڑے رہیے ہوشیارہ ٹی وی سے اور باخبر رہیے بائبل مقدس کے نت نئے بھیدوں سے، مکاشفات سے، تاکہ آپ کریں روحانی اعتبار سے ترقی اور خدا ان کے نام کو جلال ملے. اب اجازت دیں، اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خداوند اب سب کے ساتھ ہو. آمین.